آج کے تقاریر کے آغاز میں ابتدا میں ادباً گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفور جامعی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ حق حمدہ والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ووفد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إنك لعلى خلق عظيم۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا، پوری مخلوقات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ اس کے خالق و مالک و مدبر ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم تمام کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میری آپ تماموں کی، جملہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ اسی مقدس کلام سے دو مقامات سے میں نے دو آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ مجھے 30 سے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ اہم باتیں اس گزارش کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ باتوں کو آپ تمام کے تمام ضبط ذہن کریں، جو باتیں عمل سے متعلق ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ تماموں کو ایسی ساری باتوں پر جو عمل سے متعلق ہوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس آیت کریمہ کی میں نے ابتداءً تلاوت کی، اس میں اس بات کو واضح فرمایا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول کو بھیجا الہدا اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دنیا کے ادیان باطلہ پر دین حق کا غلبہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دین حق کا غلبہ ادیان باطلہ پر کیسے ممکن ہوا؟ ہتھیار سے، اوزار سے، یا اخلاق حسنہ سے؟ اس وقت مستشرقین، اہل مغرب، معاندین اسلام، ان میں سے جو بعض ہیں جو ان کے پیشوا ہیں، یہ بات لوگوں میں باور کراتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام اچھے اخلاق کے ذریعے پھلا پھولا ہے، پروان چڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، بالخصوص اہل ایمان کو، اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ خود کو اوصاف حمیدہ سے متصف کریں، اور جو اوصاف قبیحہ ہیں اس سے جو ہے خود کو بچائے رکھیں۔ بہت سی آیات اس ضمن میں پیش کر سکتا ہوں، بطور مثال 3 آیتیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو افراد کو ابھارا ہے، اس سلسلے میں 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو اور درگزر کو اختیار کرو، وأمر بالعرف، معروف کا حکم دیا کرو، وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرو۔ بہت اہم آیت کریمہ۔
عفو اور درگزر اس کو اختیار کرنا اچھا اخلاق، معروف کا حکم دینا اچھے اخلاق میں سے ہے، جاہلوں سے اعراض کرنا اچھے اخلاق میں سے ہے۔ بعض عقل مند لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جاہل کی 10 باتوں کا جواب دے کر اگر آپ 11ویں بات پر جا کر کے چپ ہو جاتے ہیں تو آپ کا 11ویں بات پر جا کر کے چپ ہو جانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اس کی پہلی ہی بات پر چپ ہو جائیں اور خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا ہو، بلکہ عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کیا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ تو یہ پہلی خوبی ہے کہ وہ عفو اور درگزر کو اختیار کرتا ہے، معروف کو عام کرتا اس کا حکم دیتا ہے اور جاہلوں سے اعراض کرتا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ۔ دوسری آیت جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس کا؟ بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یا اوصاف حمیدہ ہیں، اس کے بعد وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یا اوصاف قبیحہ ہیں، اس سے رکنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہیں ہیں نبی آپ کہ جب وہ گفتگو کریں اچھی گفتگو نہیں، سب سے زیادہ اچھی گفتگو کریں، زبان سے اچھے کلمات کا استعمال۔ بہت سی آیات ہیں اس ضمن میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ بندے اچھے اوصاف کو اختیار کریں، برے اوصاف سے خود کو بچائے رکھیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے اس سلسلے میں۔ پیارے نبی کے فرامین کتنے جامع ہیں، کتنے عمدہ ہیں، آپ اسے محسوس کریں۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں کامل اور مکمل کون ہے؟ کامل ایمان والا، مکمل ایمان والا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، اخلاق جس کے سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ کامل ایمان والا ہے، وہ مکمل ایمان والا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے۔ اب مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں کامل ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں، مکمل ایمان والا ہوں بھی کہ نہیں۔ اچھے اخلاق ہیں، یقیناً اس حدیث کے مصداق ہیں ہم۔ اگر اچھے اخلاق نہیں تو اس حدیث کے مصداق نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی پیاری ہے، کیا پیارا فرمان ہے۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے نبی سے پوچھا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ نیکی سے متعلق، گناہ سے متعلق اللہ کے نبی سے جب میں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ اچھے اخلاق کا نام ہی نیکی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ نیکی سے خوش ہوتے ہیں، نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ کو جب خوشی ہوگی تو یقیناً بدلے میں جنت ملنے والی ہے۔ تو اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ جو تیرے نفس میں، دل میں کھٹکے اور اس کو لے کر کے تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اور ایک تیسرا فرمان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ہے، بہت معروف حدیث، اہل علم کی زبانی آپ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، کون؟ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوگا۔ مجھے میری عزت بہت پسند ہے، مجھے میرا مال بہت پسند ہے،
مجھے میری جان بہت زیادہ پسند ہے، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی میری بے عزتی کرے، کوئی میرے مال پر ناحق قبضہ جمائے، کوئی میری جان لے، تو پھر دوسروں کے سلسلے میں مجھے یہی پسند کرنا چاہیے کہ دوسروں کی بھی میں عزت کروں، دوسروں کے مال کا میں اپنے سلسلے میں تصور جماؤں کہ اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو داغدار کرنا، اس کے مال پر ناحق قبضہ جمانا، ناحق اس کا خون کرنا حرام ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لیکن ہم لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ مومن نہیں ایسا آدمی، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجیے۔ عزت آپ کو محبوب، دوسروں کو عزت دیں۔ آپ کا مال آپ کو محبوب، دوسروں کے مال پر ناحق قبضہ نہ جمائیں۔ آپ کی جان آپ کو بہت زیادہ پیاری، ناحق کسی کی جان نہ لیں۔ اگر یہ تمام کام کیے جاتے ہیں یقیناً آپ اخلاق والے، آپ بڑے کردار والے ہیں، بہت اونچے اخلاق والے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ وہ مومن نہیں۔ تو 3 آیات قرآن کی میں نے پیش کی اور 3 احادیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قدم ہم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حکم دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم دولت کا اپنے رب سے مطالبہ کیا ہے، مانگا ہے رب سے آپ نے اچھا اخلاق۔ تو کتنی عظیم چیز ہے یہ کہ خود وقت کے نبی اللہ تعالی سے اچھا اخلاق مانگے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ دیکھیے پروردگار، خلق کو جس طرح تو نے بہتر کیا ہے میرے خلق کو بھی اچھا کر دے۔ بلکہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو بہت ساری دعائیں روایتوں سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک دعا بڑی لمبی چوڑی دعا ہے۔ اس دعا میں درمیان میں ٹکڑے آئے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ بد اخلاقی اور برے اخلاق سے مجھے روکے رکھ، تیرے سوا کوئی نہیں روک سکتا، اس سے مجھے کوئی نہیں پھیر سکتا۔ کبھی آپ دعا کرتے اللہم نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ کتنی عظیم دولت ہے اچھا اخلاق۔ خود نبی نے رب سے مطالبہ کیا، رب سے مانگا ہے، سوال کیا ہے، اس سلسلے میں طلب کیا ہے اس کو۔ یہ دوسری چیز ہے، ایک جگہ تو ابھارا، دوسری جگہ خود آپ نے مطالبہ کیا۔ تیسری چیز، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ کیا پیارے الفاظ ہیں کہ مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کا تکملہ کروں۔ بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اور ایک روایت میں مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کا تکملہ۔ تو بعثت کا، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے۔ خود آپ دعا میں اس کو مانگتے ہیں اور خود آپ نے اس پر ابھارا ہے۔ چوتھی چیز، سوال ہے میرا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق والے نہیں تھے؟ جواب یقیناً سب کا ہے کہ ہاں اچھے اخلاق والے، صرف اچھے اخلاق والے نہیں، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کس کی شہادت چاہیے اس سلسلے میں؟ شہادتوں میں 3 شہادتیں بہت معتبر ہیں، کیونکہ 3 باتیں بیان کر رہا ہوں دلائل کے اعتبار سے۔ شہادتوں میں 3 شہادتیں بہت معتبر ہوتی ہیں، ایک گھر والی کی شہادت، اور دوسری دشمنوں کی شہادت، اور تیسری رب کی شہادت۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تینوں شہادتیں جمع ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 1 دن 2 دن کا نہیں، 10 سال کا عرصہ بتانے والے غلام، خادم، میں غلام کہہ رہا ہوں، خادم، آپ کی خدمت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ہمارے یہاں ذرا جا کر کے دیکھ لیں آپ، 2 گھنٹہ 2 دن اگر کسی کے یہاں کوئی مزدوری کر لے، بعد میں اس سے ملاقات کر کے پوچھ لیجئے آپ کے آقا کا حال کیا ہے، واضح کر دے گا۔ 2 گھنٹوں میں 10 منٹ میں 2 دن میں، بعض تو ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ اگر مزاج کے مطابق کام نہ کرے تو اس کی پیٹھ لال ہو جاتی ہے، بیچارہ طبیعت کے مطابق کام نہ کرے تو اس کی زبان اگر مختصر ہے تو اور زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اتنا بد اخلاق ہے یہ، آقا بن گیا، کام لینے والا ہے لیکن بد اخلاق۔
وہ بیچارہ محنت کر کے مزدوری کر کے کچھ کر کے کما کر کھانے والا آپ کے پاس آیا کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنے یہاں کا خادم سمجھ کر کے اتنا کچھ سنا دیتے ہیں کہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں 10 سال خدمت کی. الفاظ کیا ہیں دیکھیے, ما قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا, بلکہ ولا لما صنعت ولا الا صنعت. الفاظ دیکھیں, 10 سال کے عرصے میں اف تک نہیں کہا ہے, اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا, یہ بھی نہیں ہوا. یہ دیکھیے, ما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت, کیوں کیا کیوں نہیں کیا, یہ سوالات بھی نہیں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور میں نے کہا سب سے بڑی گواہی کس کی؟ گھر والی کی گواہی. دوست گواہی دے دیں بہت کمال کی گواہی نہیں ہے, کیونکہ معاشرہ ایسا ہے, لوگوں کا مزاج ایسا ہے, دوستوں میں تو خوب موج مستی کرتے ہیں, خوب اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں, گھر میں پہنچنے کے بعد وہ اسلوب بدل جاتا ہے. ہاتھ میں ڈنڈا ہے, بیوی سے جو ہے بد زبانی, بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں. کمال درجے کی شہادت ہے کہ گھر والی گواہی دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وخیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے نزدیک سب سے اچھا ہو, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ سب سے اچھا ہو. میں میرے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. یہ صرف نبی نہیں کہتے ہیں, گھر والیاں گواہی دے رہی ہیں. ایک ایک ماں نہیں, 2 مائیں, نبی کی 2 بیویاں. اصحاب پہنچے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, پوچھا نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ جواب میں کیا کہا؟ قرآن کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق گویا قرآن ہے. اور ہماری ایک دوسری ماں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, پہاڑی سے آئے گھبرا کر کے, کہتے چادر اڑا دو, مجھے میرے جان کا خطرہ. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کن باتوں کو پیش کیا ہوں؟ اوصاف حمیدہ کو. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. ساری خوبیاں آپ کی موجود ہیں, تو اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ یہ آپ کے اخلاق, یہ آپ کا کردار ہے. یہ گھر والی کی گواہی. اور سب سے بڑی گواہی دشمنوں کی. آج جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو دہشت گرد بتلاتے ہیں, خود ان کے باپ داداؤں نے اس بات کی گواہی دی ہے. یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی گواہی دے رہے تھے, مگر وہاں دیکھیے پوری 40 سالہ زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے سامنے ہے. پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے اللہ کے پیغام سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا تھا, کیا جواب تھا؟ سب نے کہا آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اس سے پہلے ایک عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری, عقل سے کام نہیں لیتے ہو. دشمنوں نے اعتراف کیا ہے آپ کے اچھے اخلاق کا, مانا اور تسلیم کیا. اور سب سے بڑی گواہی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. انک لعلی خلق عظیم. آپ اخلاق کے سب سے بلند و بالا مرتبے پر فائز. اس کے علاوہ بھی کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ غلام نے گواہی دی, گھر والیوں نے گواہیاں دی, دشمنوں نے اعتراف کر لیا, خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. اس کے علاوہ بھی گواہی چاہیے تو صائب ابن ابی صائب کی گواہی بھی دیکھ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے ملک شام کا جب نبی سفر کرتے تھے, تجارتی سفر, اس وقت یہ بھی سفر میں ساتھ ساتھ تھے. نبی کے تجارتی سفر میں یہ بھی شریک. مکہ فتح ہو گیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے موقع غنیمت جان کر کے ان کو پکڑ کر نبی کی خدمت میں پیش کیا, اور تعریفیں کرنے لگے لوگ ان کی, حضرت صاحب کی تعریفوں کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعلمونی بہ, ان کے بارے میں مجھے سبق مت پڑھاؤ, ان کے بارے میں مجھے خود مت بتاؤ. کان اصحابی فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں میرے تجارتی سفر کے ساتھی ہیں یہ. اللہ کے نبی کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کبھی کوئی بحث نہیں کی, کوئی تکرار نہیں کی,
خود اللہ کے نبی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے ایسے ساتھی ہیں کہ کبھی یہ مجھ سے لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں. خود انہوں نے پھر واضح کیا بعد میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے ایسے ساتھی تھے کہ کبھی انہوں نے مجھ سے بحث نہیں کیا، کبھی انہوں نے مجھ سے تکرار اور جھگڑا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صاحب سے، صاحب زمانے جاہلیت میں وہ جو اخلاق تھا تمہارا، وہ جو تمہارے اچھے کردار تھے، فاجعلها فی الاسلام، اکرم الضیف واکرم الیتیم، اقر الضیف واکرم الیتیم واحسن الی جارک. کیا کہا آپ نے؟ مہمان نوازی کرو، یتیموں کی تکریم کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اسلام میں بھی یہی ہے. تو آپ نے اخلاق کا حوالہ دیا. زمانے جاہلیت میں جو تمہارے اندر اچھے اخلاق تھے، اسلام میں بھی اسے باقی رکھنا ہے. اسلام اچھے اخلاق کا نام ہے. برے کردار کا سبق تو اسلام نے پڑھایا نہیں. جتنی بری چیزیں ہیں دنیا میں اس کے لیے اور آخرت میں اور برزخ میں نقصان دیتے، تمام نقصان دہ چیزوں سے اسلام نے منع کیا انسان کو کہ نہیں کرنا ہے، انجام برا ہوگا. اس طرح کی بے شمار مثالیں اور پیش کی جا سکتی ہیں اور بیان کی جا سکتی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں. جب سنا تاجروں سے، راہ چلنے والوں میں سے کسی ایک نے بتلا دیا کہ مکہ میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہوں. تحقیق کے لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جا کر کے جائزہ لو مکہ میں جس نے نبوت کا اعلان کیا وہ باتیں کیا بیان کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، سن کر کیا. واپس آئے بھائی اور آ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی اور کہا میں نے دیکھا ہے یأمر بمکارم الاخلاق. کس کا حکم دیتا ہو؟ اچھے اخلاق کا. اور بہرحال بہت لمبی ہو جائے گی، پھر دہراتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، 3 آیات پیش کی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابارا، 3 احادیث کو پیش کیا. خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اچھا اخلاق مانگا ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد اچھے اخلاق کا تکمیلہ ہے، اور آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. اس کے لیے بے شمار شہادتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس میں اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہت اچھا نمونہ. زندگی کا کوئی حصہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو، ہدایات نہ دی ہوں. کوئی دشمن اسلام کھڑے ہو کر کے انگلی رکھ کر کے بتا دے کہ فلاں حصہ زندگی کا ہدایت سے خالی ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں وہ دین باطل ہے جہاں بے شمار چیزیں زندگی کے، بے شمار شعبے زندگی کے خالی ہیں، ادھورے ہیں، کچھ بھی اس میں رہنمائی ان کے پاس نہیں ہے. اسلام نے رہنمائی کی ہے، اس لیے کہ دین حق ہے. دنیا کے ادیان باطلہ پر اس کو غلبہ جو ہے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہدا اور دین حق دے کر کے بھیجا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کیا ہے اس کو. اس سلسلے میں اگر میں جاؤں اور زیادہ تفصیل و تطویل میں تو زیادہ وقت لمبا ہو جائے گا. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے، سب سے زیادہ بہتر اخلاق والے تھے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو اوصاف حمیدہ سے متصف کرتے ہوئے اپنے اولاد کو، قوم کے ذمہ داران ہیں تو قوم کو، ملک کے ذمہ داران ہیں تو ملک میں بسنے والوں کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا اخلاق ضرور دیں. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں ایک سورت ہی ہے سورہ لقمان. باپ نے بیٹے کو کیا دیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. یا بنی انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. کبھی کہا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، کبھی کہا واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. کتنی پیاری تعلیمات ہیں ایک باپ کی بیٹے کے لیے. تو اگر باپ بیٹوں کو، اولاد کو کچھ نہیں دے سکتا اچھا اخلاق دے، قوم کے ذمہ داران کچھ نہیں دے سکتے تو اچھا اخلاق دیں. اس سے کامیابی ملے گی، دنیا میں بھی اس کے اچھے نتائج، آخرت میں بھی اس کے بہترین نتائج نکلیں گے. اس سلسلے میں آپ دیکھیں
آدمی کا اخلاق اگر اچھا ہو جاتا ہے تو فائدہ کیا؟ اکثر انسانوں کی نظر فوائد پر ہوتی ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ دو چار فائدے اس کے بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، احب الناس الی اللہ احسنہم خلقا. دیکھیے، اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ کہ اللہ کا محبوب ہو گیا اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں فردن فردن حاضر ہونا ہے حساب و کتاب چکانے کے لیے. میزان قائم کی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری بھرکم وزنی میزان میں کوئی چیز نہیں ہے. سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز اگر کوئی ہوگی تو کون سا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. اللہ کے محبوب ہو گئے، میزان میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم چیز ہو گئی. چلیے اب میزان میں جب یہ چیز زیادہ وزنی ہو گئی ہے تو وزن کا پلڑا جدھر جو ہے زیادہ ہوگا یقیناً کامیابی اس سے ملنی ہے. اب کامیابی میں کیا؟ جنت. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سی شے ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے دو چیزیں بیان کی، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. اللہ کے محبوب ہو گئے، میزان میں چیز بھاری ہو گئی، جنت میں چیز زیادہ لے جانے والی. چلیے جنت میں پہنچ گئے تو وہاں بھی درجات کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن لا يدرك درجة الصائم القائم من حسن خلقه او بحسن خلقه درجة الصائم القائم او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک عام آدمی ہے نفل نمازیں پڑھ کر کے خوب جو ہے ثواب حاصل کرتا ہے، نفل روزے رکھتا، تب نفل روزے نفل نماز اس نے خوب پڑھ لی ہے. دوسرا اس کے جواب میں ایک اور آدمی ہے، اس نے نفل نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کیا، نفل روزے اس قدر اس نے نہیں رکھے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں درجے کے اعتبار سے جب جنت میں پہنچیں گے تو اس کے پاس صرف اچھے اخلاق تھے اور یہاں نفل روزے اور نفل جو ہے قیام، یہ تمام چیزیں تھیں. تو نفل روزے اور قیام کے ذریعے جس درجے میں جنت میں پہنچا ہے، بغیر نفل نمازیں اور نفل عبادتوں کے صرف اچھے اخلاق کی بنیاد پر اس درجے پر پہنچ جائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے یہ. اچھا اخلاق پیدا کیجئے، اچھا کردار پیدا کیجئے. اور پیارے رسول خود فرماتے ہیں سب سے اونچے درجے میں جنت میں کون ہوں گے؟ جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. کون ہیں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی سب سے زیادہ قریب، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا او اخلاقا. مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن کون سا انسان ہوگا؟ وہی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں. کتنے فائدے ہیں. اللہ کا محبوب ہو گیا، میزان میں چیز وزنی ہو گئی، جنت کا مستحق ہوا، جنت میں درجات ملے اور اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہوا. اور اس کے بعد سب سے بڑا فائدہ ایک اور بیان کیا گیا، وہ یہ اس دنیا میں اگر آدمی کے اچھے اخلاق ہیں تو عداوتیں جو ہیں نا وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. آج اگر دن بدن ہمارے یہاں دشمنیاں بڑھ رہی ہیں تو ہم اتنے بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں. آج اوپر سے نیچے تک دیکھیے عداوتیں، دشمنیاں، بغض، عناد، کینہ، اوپر سے نیچے تک جھگڑے، اوپر سے نیچے تک لڑائیاں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اخلاق والے نہیں، بد اخلاق اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. بھائی برائی اور بھلائی یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا. اگر برائی ہو گئی تو اس کا دفاع کیسا ہونا چاہیے؟ اچھائی سے اس کا دفاع کرو. کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب آپ اچھا سلوک کرو گے عداوتیں ختم ہو جائیں گی اور اس کی جگہ پر محبت قائم ہو جائے گی. ولی حمیم، گہرے دوست ہو جاؤ گے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور آپسی عداوتیں، کدورتیں، آپسی عناد، آپسی دشمنیوں کو اگر ختم کرنا ہے
اچھا اخلاق اختیار کریں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آخرت میں اچھے اخلاق والے کی بخشش بھی ہو جاتی. گناہ بھی ہوتے ہیں انسان سے, مغفرت ہو جائے گی. ایک مالدار کے حوالے سے بخاری میں روایت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا, انتقال کے بعد اسے اللہ حاضر کیا جاتا ہے اللہ کے پاس, تو اللہ پوچھتے ہیں کیا کیا, ماذا عملت فی الدنیا, دنیا میں تم نے کون سا کام کیا ہے؟ تو جواب میں کہے گا رب العالمین بس ایک کام میں نے یہ کیا ہے, جو لوگ موسر تھے, ایک ہے موسر اور ایک ہے معسر عین سے, جو موسر تھے میری رقم مجھے آسانی سے لوٹا سکتے تھے, ایسے لوگوں کے لیے میں نے نرمی کا سلوک کیا ہے. اور جو معسر تھے, تنگ دست تھے, پیسہ میرا واپس کر ہی نہیں سکتے تھے, انہیں اس امید سے میں نے معاف کر دیا ہے کہ شاید اس ادا سے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. روایت کے الفاظ ہیں انا احق بذا منک, تو نے میرے بندوں کو معاف کیا جبکہ اس کا زیادہ حقدار میں ہوں معاف کرنے کا. چلو اگر تو نے مجھے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے تو آج تیری معافی کا اعلان. غفر لہ, اسے معاف کر دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی غلطی اس کے درگزر کر دیتے. کتنا بڑا انعام ہے, ایک ہی خوبی, ایک اچھا وصف. جو موسر تھے آسانیاں دی, جو معسر تھے ان کو معاف کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کر دیا ہے. اچھا اخلاق اختیار کیجئے. اگر زبان کا استعمال ٹھیک نہیں, کلمات درست نہیں, بیجا اور برے کلمات کا ہم بار بار استعمال کریں جس سے دلوں کے اندر جو ہے دشمنیاں آ جائیں اور زندگیاں تلخ ہو جائیں ایک دوسرے کی, تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مراحل ایسے آئے کہ یہیں پر آپ نے فیصلہ کیا بعض لوگوں کے سلسلے میں. ایک صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی ایک عورت ہے, وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے. کیا مطلب زیادہ نمازیں پڑھتی ہے؟ 5 فرض کے علاوہ 6 فرض نہیں, زیادہ نماز سے مراد یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نماز کا اہتمام کرتی, اور وہ زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے. کیا مطلب زیادہ صدقہ و خیرات کا؟ فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کا. زیادہ روزے رکھتی ہے, فرض روزوں کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام ہے. اب دیکھیں خاتون ہے, ایک عورت ہے, نمازوں کا زیادہ نمازوں کا اہتمام, زیادہ صدقہ و خیرات, زیادہ مال کا خرچ کرنا, یہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں, بہت اچھی ہیں, اچھے کاموں میں لگتے ہیں, مگر اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم کی آگ میں جائے گی. اب نماز پڑھنے والے, صدقہ و خیرات کرنے والے, زیادہ روزے رکھنے والے, زیادہ کی بات تو چھوڑیے, اگر مستقل 5 نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں وہ بھی تو ذرا سوچیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان بھی قینچی کی طرح چلتی ہے, میری زبان کا بھی حال یہی ہے, میں جسے چاہتا ہوں اس کا دل دکھا دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں جو جی میں آیا وہ کہتا رہتا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا کہ بہت نمازیں پڑھنے والی, بہت صدقہ و خیرات کرنے والی, بہت روزے رکھنے والی ہے, مگر پڑوسی زبان سے اس کے محفوظ نہیں, آگ میں جائے گی. صحابی اتنا کہہ کر بس نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایک دوسری عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اور دوسری عورت ہے, کم نمازیں پڑھتی, 5 وقت فرض نمازوں کے علاوہ کم نمازیں پڑھتی, کم روزے, کم صدقہ و خیرات, مگر یہ کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی خوش ہیں, پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ, کہاں جائے گی وہ؟ جنت میں جائے گی. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں. مجھے اس موقع پر, وقت قریب ہوتا جا رہا ہے, اس موقع پر ایک روایت یاد آ رہی ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں اسے ذکر کیا. پہلے تو اس کو انہوں نے ضعیف کہا تھا, بعد میں رجوع کیا ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن, اس میں 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی, 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی. لا تجتمعان فی مؤمن خصلتان لا تجتمعان فی مومن, 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. البخل وسوء الخلق, بخیلی اور بد اخلاقی, یہ 2 چیزیں ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. بہت ممکن ہے بخیل ہو بد اخلاق نہ ہو, بد اخلاق ہو بخیل نہ ہو. لہذا اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ہمیں جائزہ لینا, اور نبی نے فرمایا مومن میں جمع نہیں ہوتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے. اگر جمع ہو رہی ہیں, بخیلی ہے, بزدلی ہے, بد اخلاقی ہے, اسے دور کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
آج ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا. مجھے اس موقع پر ایک گمنام شاعر، اس کا ایک شعر یاد آ گیا. نام تو نہیں پتا، ذہن سے نکل گیا، لیکن شعر اس کا بڑا اچھا. ایک صاحب سفید لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر اپنے ظاہر کا جائزہ لے رہے ہیں. کیسا ہے میرا ظاہر، لباس کیسا، میرا چہرہ موہرا کیسا، یہ تمام چیزیں کیسی ہیں، اس کا جائزہ لے. تو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. جائزہ لینے کے لیے وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا. تو شعری زبان میں آئینہ اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بے داغ لباس نہیں، بلکہ اس نے کہا بے داغ ہے لباس بہت آپ کا، مگر آدمی کھڑا ہوا ہے، لباس پر کوئی داغ دھبے نہیں ہے. بے داغ ہے لباس بہت آپ کا، مگر آئینہ شرمسار ہے کردار دیکھ کر. آج ہمارے کردار کا حال یہ ہے. کسی نے کہا ہم نے اسلاف کے اطوار بدل ڈالے ہیں، کپڑے اجلے ہیں مگر قلب و عمل کالے ہیں. آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم کتنے بد اخلاق ہیں، ہمارا حال کیسا ہے، ہمارے بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسی ہے، بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اور جن کو اقتدار، جن کو جو ہے عہدہ، جن کو منصب اور ذمہ داریاں ملی، ان کا جو ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. عجیب طرح کا معاملہ ہے. نہ چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، نہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، نہ ذمہ داران اپنے جو ہے ماتحتین کے ساتھ صحیح سلوک کریں، نہ ماتحتین تابع ہونے کے لیے تیار ہیں ذمہ داروں کے. پتہ نہیں آزادی کے نام پر مکمل اسی کو آزادی سمجھ لیا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے. اپنے کردار کو سنوارنے اور آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں، اچھا کردار ہمارے اندر آئی، ہمارا جذبہ ہے، کیسے آئے گا؟ ہم اچھے اخلاق والے کیسے بنیں گے؟ 5 موٹی موٹی باتیں اس کو بتلا کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. سب سے پہلی بات یہ، اچھا اخلاق، اچھے کردار سے اگر ہمیں اپنے آپ کو متصف کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. جو شخص وقت مقررہ پر اقامت صلاح کرتا ہے، صرف نماز ادا کرنا نہیں، اقامت صلاح کرتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک اس کا تسلسل ہے، وہ بہت با اخلاق، بہت اخلاق والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے. میں نماز پڑھوں اور فحش اور منکرات سے نہ رکوں، دو میں سے ایک بات ہے. میری نماز نہیں رہی، جس کی وجہ سے میں فحش اور منکرات سے نہیں رک پایا. اگر واقعی نماز ہے تو پھر ایسی صورت میں آخر میں جو چیز میں بیان کروں گا اس کا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے فحش اور منکرات سے میں نہیں رک سکا. تو پہلی چیز 24 گھنٹے میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی. بہت سے مقاصد ہیں اس کے، ان بہت سے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہو جائیں، وہ اچھے اخلاق والا ہو. تو نمازوں کی پابندی کیجیے. اب آپ اندازہ لگائیں، خود کو مسلمان کہنے والے جو افراد، احباب، ہمارے بھائی ہیں، اخوان ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مساجد سے دور، جمعہ والے دن بھی مساجد سے دور، بعض ہیں بھی تو عید والے دن پہنچتے ہیں، وہ بھی تاخیر سے آ کر کے کبھی نماز پا لیا، کبھی نماز نہیں پا لی. جبکہ نماز فحش اور منکرات سے روکتی ہے. ایک بڑا طبقہ ہے، کیا فیصلہ کریں گے آپ ان کے بارے میں؟ بلکہ سب سے بڑا اخلاق نماز کی پابندی ہے، اور سب سے بڑی بد اخلاقی نمازوں کو چھوڑ دینا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑی بد اخلاقی ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دیا گیا. کیا اخلاق والا آپ ان کو کہتے ہیں؟ تو پہلی چیز نمازوں کی پابندی، اقامت صلاح، وقت مقررہ پر مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری. اللہ مجھے آپ تماموں کو اس کی توفیق عطا کرے. دوسری چیز دیکھیے، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں اسی میں سارا سبق موجود ہے، بس پابندی ہونی چاہیے. دوسری چیز نفل روزوں کا اہتمام. شہر رمضان میں فرض سیام کا ہم خوب اہتمام کر لیتے ہیں، خوب اہتمام کر لیتے ہیں، اور فرض روزوں کے بعد 11 مہینے نفل روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا، سیام کا اہتمام نہیں ہوتا. روزے رکھیے، اس سے اچھے اخلاق بنیں گے.
اللہ کے نبی نے فرمایا روزوں کا مقصد ہی کیا ہے؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. روزہ رکھا ایک آدمی، اصل جو اس کی روح اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ سے بچے، بیکار حرکتوں سے بچے، لایانی کاموں سے بچے. روزہ رکھ کر کے اگر ان باتوں سے وہ ان کاموں سے نہیں رکتا، نہیں باز آتا، نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ تو صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے، اخلاقی نہیں ہے اس کے اندر. روزہ رکھ کر کے بد اخلاقی، روزہ رکھ کر کے زبان کا غلط استعمال، روزہ رکھ کر کے غلط معاملات. بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کوئی روزے دار سے جھگڑا بھی کرے، بحث کرے، تکرار کرے، مباحثہ کرے، تو روزے دار کو چاہیے کہ جواب میں اس کارروائی کے بجائے کہے انی صائم. دیکھیے کتنا اچھا اخلاق ہے. وہاں سے جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں سے گالی گلوچ، لیکن یہاں سے آپ کو جواب میں کہا گیا انی صائم، کہو میں روزے سے ہوں. بلکہ یہاں تک کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرے میں نوجوان ہوتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ لیا، ہیجانی کیفیت ہے، غلط راستوں پر گرنے کا بہت امکان ہوتا ہے، پڑھنے کا امکان ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان دیکھیں کیا پیارا. آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اے جوانوں کی جماعت، استطاعت ہے تو شادی کر لو، نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. نہیں ہے استطاعت، روزے رکھو. یہ دیکھیے بہترین ڈھال ہے یہ، آگ سے بچنے کے لیے بھی، معاشرے کی گندگیوں سے بچنے کے لیے بھی. تو نفل روزوں کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے، پیر، جمعرات، ایام بیض 13، 14، 15 اس کے روزے رکھا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ کل کے کل ایسے ہی ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کرتے. ماشاءاللہ معاشرے میں افراد ایسے بھی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں زندگی بتانے اور گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نمازوں کی پابندی، نفل روزوں کا اہتمام اچھے اخلاق کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا چلیے، ایک آدمی مال و دولت والا ہے اور اس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اخلاق اچھا ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. لو ان کا مال ان سے. فائدہ کیا ہوگا؟ مال ان کا پاک ہو جائے گا اور نفس پاک ہو جائے گا. نہیں نکالو گے تو نفس میں بہت سی خامیاں آ جائیں گی. مال سے محبت، اگر مال نہیں نکالو گے تو مال سے محبت. اور آج اتنی محبت مال سے ہو گئی ہے کہ ایک آدمی مال کی محبت میں اب یہ تمیز بھی بھول گیا ہے کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، مال چاہے جیسے آئے. پتہ چلا دیکھیے اچھا اخلاق نکل گیا. اس قدر مال سے محبت ہو گئی کہ کبھی کسی زمانے میں مال ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ تھا، اب مال خود ضرورت بن گئی. تو پھر حال کیا ہوگا؟ عجیب صورتحال ہے ہماری. تو لہذا مال کے نکالنے سے بخل، کنجوسی، بخالت یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. فیاضی کا جذبہ، خرچ کرنے کا شوق، یہ اچھی خوبیاں آتی ہیں. تو لہذا پتہ چلا اچھے اخلاق کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، مال صرف کرنا چاہیے، مال لگانا چاہیے. تو زکوٰۃ بھی اسی لیے ہے. اب چوتھی چیز بچی وہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیجیے، اچھا اخلاق آئے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ دیکھیے، بلکہ پیارے نبی فرماتے ہیں من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ایک آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا ہے اور اس حج میں جھگڑا نہیں، فسق و فجور نہیں، خلاف شرع کام نہیں، ساری چیزوں سے بچ کر کے اجتناب کر کے پہنچا، تو ایسے واپس وہاں سے لوٹتا ہے کہ گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. دیکھیے کتنا اچھا اخلاق ہو گیا، کتنا پیارا اخلاق ہو گیا. وہ شیخ سعدی نے ایک جگہ بیان کیا کچھ حاجیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ کچھ حاجی پرانے وقت میں گھوڑے پر، اونٹوں پر سفر کرتے ہوئے چلتے رہے. کئی جگہوں پر جو ہے انہوں نے مقامات پر، مینا، عرفات، مزدلفہ، سارے جگہوں پر جو ہے جا کر کے ان مقامات پر جن ایام، جن راتوں میں رہنا تھا رہ کر کے واپس حج جب مکمل کر لیا تو لوٹنے لگے اپنی بستی. تو لوٹتے لوٹتے گفتگو کرتے ہیں درمیان میں،
بہت مزہ آیا، میں نے فلاں کو تو ایسے جو ہے نا پریشان کیا، میں نے فلاں کو تو اتنا پریشان کیا، فلاں کے ساتھ اتنا لڑائی ہوئی، اتنی سب سن دیا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں ان تمام تفصیلی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حاجی تم نہیں، جن جانوروں پر سوار ہو کر کے تم گئے ہو وہ جانور حاجی ہیں، اس لیے کہ تمام جگہوں پر وہ خاموش رہے، جہاں لے جا کر کھڑا کیا تھا وہاں وہ کھڑے رہے، انہوں نے تو شرارتیں نہیں کی، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی، اصل میں تو حاجی وہ نظر آتے ہیں، اور تم جا کر کے خوب وہاں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ حج میں رفث نہیں، فسق نہیں، فجور نہیں، جدال نہیں، جھگڑا نہیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اگر جو ہے حج کر کے آؤ گے تو ایسے لوٹو گے جیسے آج ہی ماں نے جنم دیا۔ تو لہذا حج کے پیچھے مقصد اچھے اخلاق، روزوں کے پیچھے اچھا اخلاق، نماز کے پیچھے اچھے اخلاق، زکوٰۃ نکالو آپ اچھا اخلاق، سب کے پیچھے مقاصد یہی ہے نا۔ اور پانچویں بات جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کیا چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوں، کردار ہمارا بہتر ہو، تو پھر نیک لوگ با اخلاق معاشرے میں جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجالس میں جانا چاہیے، دینی مجالس میں آج آئے ماشاءاللہ، اتنا وقت آپ نے دیا، پتہ نہیں کس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو آپ کے دل کو چھو لے اور آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے، وہیں سے آپ کی اصلاح ہو جائے۔ ایک وہ آدمی بھی ہے جس نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد کہیں جا کر سنبھلنے کا شوق آیا تو عابد سے جا کر کے پوچھ لیا تو اس نے فیصلہ کر دیا کہ یہ تو غلطی قابل معافی نہیں ہے، لہذا اس کا بھی قصہ تمام کر لیا، گیا کسی عالم ہی کے پاس اور جا کر کے بات سن لی، سمجھا دیا، تب اچھی نیت سے اچھے ارادے سے واپس لوٹ رہا ہے، راستے ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے اور کامیابی ملی ہے۔ اچھا اخلاق اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہو تو جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، اہل علم ہیں اور جو معاشرے کے با اخلاق افراد ہیں ان کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ ہی رحم فرمائے، باہر کا ماحول ایسا ہے، گھروں کا حال ہمارے ایسا ہے کہ آج کے اس ماحول میں تو میں شاعر کے اس شعر کو پیش کر کے کہوں گا کہ یہ شعر بہت صادق آتا فٹ ہوتا ہے، الجھنے کے سامان چاروں طرف ہیں، کہاں تک نظر اپنا دامن بچائے، در و دیوار پر نظر ڈالیے الجھنے کے سامان ہے، راستوں پر چلیے الجھنے کے سامان ہے، گھروں میں پہنچیے وہ کیا حالات آ گئے کہ وہاں الجھنے کے سامان ہے، وہ گھر کی چہار دیواری میں موجود تھے، باہر نکلیے ہاتھوں میں جو آلے تھما دیے گئے، پوری دنیا اس کے اندر آ چکی ہے، کہاں کہاں آپ بچنے کی کوشش کریں گے؟ تو لہذا ایسی مجالس کو کبھی ترک نہ کریں، ایسی مجالس میں کبھی پیچھے نہ رہیں۔ ہم پتہ نہیں 24 گھنٹوں میں کتنا وقت یہاں وہاں لگا دیتے ہیں، آدھ پون گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ایسی مجالس میں لگائیے، بہت ممکن ہے ہماری نجات کے لیے جو ہے مجالس کافی ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے نیک لوگوں کی مجالس اختیار کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، تیرا کھانا متقی ہی آدمی کھائے۔ دیکھیے دسترخوان پر بھی کیسے ہیں، اچھے لوگ بیٹھے، کھانا بھی اچھے لوگ کھا رہے ہیں، اچھے لوگ کھائیں گے خیر و برکت کی دعا ملے گی، تیرا کھانا متقی کھائیں، اور تیرا ساتھی کون ہو؟ لا تصاحب الا مؤمنا، مومن تیرا ساتھی رہنا چاہیے، ایمان والا تیرا دوست ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں اگر ہمیشہ کے لیے یاد رہیں تو یقیناً ہم کامیاب اور کامران ہوں گے، ہم با اخلاق ہوں گے، ہمارا کردار بہتر ہوگا، ہم شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے، ہمیں دیکھ کر کے نقل اتارنے والے بھی اگر نقل اتار لیں اچھی چیز منتقل ہو جائے گی، بہتری چیز منتقل ہو جائے گی۔ اور اگر ہمارے اندر بد اخلاقی آ گئی، دیکھنے والا ہم کو دیکھ کر اگر ہمارا کردار جو لے لے، اس سے متاثر ہو جائے، تو بری چیزیں ہی منتقل ہوتی جائیں گی۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھا اخلاق مانگیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا مطالبہ کیا ہے، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ مانگا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، خاص کر کے اچھا اخلاق والا بننے کے لیے 5 چیزیں جو آخر میں بیان کی، اسے یاد رکھیے۔ میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے ساری چیزیں کافی وافی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تماموں کو اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے خود کو ہم تماموں کو متصف ہونے کے اللہ توفیق عطا کرے، اور تمام کے تماموں کو برے اخلاق سے اجتناب کے اللہ توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ابھی آپ جسے خطاب فرما رہے تھے، آپ کا مکمل نام ہے حافظ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ۔ ہمارے اس شہر کے مشہور و معروف
عالم مولانا عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ آپ کے بڑے بھائی ہیں. الحمدللہ 5 بھائی ہیں اور 5 بھائی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہیں اور ہندوستان اور بیرون ملک میں بھی آپ لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں. حافظ عبدالغفور صاحب حفظ کرنے کے بعد مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی, اس کے بعد رائے درگ میں بھی تعلیم حاصل کی. رائے درگ سے ہمارے بڑے گہرے تعلق اور بڑے گہرے مراسم ہیں. الحمدللہ ہم بہت ہی گہرے دوست بھی ہیں. ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمی دور سے ہی آپ کو بہت بہترین صلاحیت دی ہے. الحمدللہ اس وقت آپ سرسی, پونا اور بحرین میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ویسے بقیہ اوقات آپ کرناٹک, مہاراشٹرا گھوما کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں. آپ یہاں کچھ خاص کام کے سلسلے میں حیدرآباد تشریف لائے تھے. آج ایک بہترین موقع ہمیں مل گیا, ہم نے شیخ کو دعوت دی اور الحمدللہ شیخ نے اس کو قبول کیا ہے. میں اس حلقے کی جانب سے اور شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کی جانب سے مولانا موصوف کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے جمعیت کی دعوت کو قبول کی اور بہترین معلومات سے ہمیں فائدہ پہنچایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.